من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار۔ آیت نمبر 24 میں اللہ تبارک و تعالی نے کلمہ طیبہ کی مثال بیان فرمائی شجرہ طیبہ کے ساتھ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے کلمہ خبیثہ کی مثال بیان فرمائی شجرہ خبیثہ کے ساتھ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ۔ میں اور کلمہ خبیثہ پلید کلمہ جو ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے پلید درخت ہو، اور اجتثت من فوق الارض، جس کو زمین کے اوپر سے وہ کھیڑ لیا جائے، ما لہا من قرار، اسے کوئی قرار نہیں ہے۔ جی کچھ درخت ہوتے ہیں جیسے زمین کے اندر جن کی جڑیں ہوتی ہیں اور ان کی ٹہنیاں جو ہیں وہ فضا میں بلند ہوتی ہیں، ان کو وہاں سے اکھیڑنا بہت مشکل ہوتا ہے یا نہیں؟ بعض اوقات گاڑیاں لگانی پڑتی ہیں، رسے لگانے پڑتے ہیں، لوگ زور لگاتے ہیں۔ تو ایک جیسے ویسے مثال یہاں پہ بیان کرتے ہیں علماء، وہ اندرائن، کیا اندرائن جانتے ہیں؟ حنظل جانتے ہیں؟ کوڑ تمہ تو جانتے ہوں گے، ہاں وہی۔ تو کوڑ تمہ جو ہے تو کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہی ہے، اس کو ایسے ہاتھ سے پکڑ کے کھینچ لیا جاتا ہے اور اس کا پھل بھی انتہائی کڑوا، جی تو بد ذائقہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو کلمہ کفر ہے، یعنی کلمہ خبیثہ جس کو کہا گیا، کفر ہو گیا، شرک ہو گیا، نفاق ہو گیا، یہ جو کچھ بھی ہے یہ سارے کا سارا ایسا ہی ہے، اس کو کوئی قرار کو نہیں، سمجھا ہے نا؟ یعنی یہ ایسا درخت نہیں ہے کہ اس کا پھل جو ہے وہ کو بندہ اسے کاشت کرے اور اس کی جڑوں کو بقا ہو اور اس کی فضا جو ہے، اس کی شاخیں جو ہیں وہ فضا سے رزق لے رہی ہوں، اپنی غذا حاصل کر رہی ہوں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اجتثت، یہ زمین کے اوپر ایسے ہوگا کہ کوئی بھی بندہ اس کو اکھیڑ لے۔ یعنی کلمہ کفر جو ہے، شرک ہو گیا، یہ جتنے بھی کلمات ہیں ایسے، ان کے اندر بقا کو نہیں۔ ہاں کفر جتنا مرضی بدماشی کے ساتھ آ جائے، جتنی مرضی چمک دمک کے ساتھ آ جائے، تو یہ کہیں بھی ٹھہر نہیں سکتا، اس میں ٹھہراؤ نہیں ہے۔ ٹھہراؤ ہے تو صرف اسلام میں ہے، ٹھہراؤ ہے تو صرف کلمہ طیبہ میں ہے بس۔ یہ آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، دیکھیں یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو ثابت قدم رکھتا ہے بالقول ثابت، قول ثابت کے ساتھ، قول ثابت وہ کلمہ طیبہ کے ساتھ، فی الحیات الدنیا والآخرہ، وفی الآخرہ، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ مشکوٰۃ شریف میں باب اثبات عذاب القبر میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شریف ہے۔ آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا عذاب قبر کے متعلق، تو کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قبر کے اندر تم سے سوالات ہوں گے، قبر کے اندر تم سے سوالات ہوں گے۔ وہ سوالات جو ہیں وہ کیا ہوں گے؟ وَمَن رَبُّكَ مَا دِينُكَ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ، میں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور تو رسول اللہ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتا رہتا تھا، یہ بتا۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ مومن جو ہے دنیا میں مخلص مومن رہا، وہ قبر میں جا کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کلمے پر ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ فرشتے جب پوچھنے آئیں گے تو وہ ان کو صحیح جواب دے گا، صحیح جواب دے گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب ان کا وصال ہوا نا، قبر میں گئے تو فرشتوں نے آ کر کے اس سے پوچھا، آگے جیسے وہ بولتے ہیں اسی طرح بولے، تو وہ امام جو ہے نا وہ کہنے لگے کہ میں نے تو آقا علیہ السلام کی حدیث پڑھی تھی کہ جو بندہ جو ہے نا وہ بوڑھا ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے حیا فرماتا ہے
تو میری داڑھی بھی سفید ہو گئی ہے، تو تم میرے ساتھ ایسے بات کر رہے ہو؟ ہاں، تو انہوں نے کہا جی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی مولا یہ تو ایسے ایسے کہہ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ ہاں میرے حبیب نے سچ فرمایا تھا، جو بندہ بوڑھا ہو جائے اور اسلام میں بوڑھا ہو جائے تو میں خود خالق کائنات بھی اس سے حیا فرماتا ہوں۔ تو ان کو پھر چھوڑ دیا گیا امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد کو۔ اب دیکھیں ایک حدیث وہاں بھی کام آ رہی ہے، تو کیسے کام آ رہی ہے کہ وہ آقا علیہ السلام کا فرمان تھا، یہ کلمہ طیبہ ہی ہے نا جی، آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام کی حدیث پاک یاد آئی تو انہوں نے حدیث سنا دی ان کو، تو فرشتوں نے خالق اور مالک عز و جل کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میرے حبیب نے سچ فرمایا اور میں نے بھی سچ ہی کہا ہے، جبریل نے بھی میرے حبیب کو سچ کہا ہے، میں واقعی جس کی داڑھی سفید ہو جائے اسے حیا فرماتا ہوں۔ ایک دن آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھیں، اور آقا علیہ السلام نے سرد آہ بھری، آقا علیہ السلام نے میں کہ دیکھیں یہ بوڑھے جو ہوتے ہیں نا، میرا اللہ ان سے حیا فرماتا ہے، ان کو کیوں نہیں آتی ہیں؟ اب آپ دیکھ رہے ہیں کتنے بوڑھے ہوں گے، کہاں کہاں پڑے ہوں گے، عموماً یہ سڑکوں کے پاس فٹ پاتھوں پر آگے پیچھے کہیں دیکھ لیں جو تاش کھیل رہے ہوتے ہیں سارے بوڑھے ہوتے ہیں، اور جوانوں کو خراب کرنے والے بھی یہی بوڑھے ہوتے ہیں، داڑھیاں سفید ہو گئیں، حیا نہیں آئی۔ جو میرے آقا علیہ السلام نے میں کہ اللہ تو حیا فرماتا ہے، اس کو نہیں آتی، اس کو کیوں نہیں آتی؟ اور بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کا نام تھا حضرت یزید بن ہارون رحمہ اللہ۔ وہ جب قبر میں گئے نا جی تو ان سے فرشتوں نے آگے پوچھا من ربوں کا، تیرے رب کون ہے؟ ما دینوں کا، وہ جواب ہی نہیں دے رہے، آگے سے خاموش بیٹھے ہوں۔ وہ پھر پوچھیں تیرے رب کون ہے؟ ما ربوں کا، من ربوں کا، ما دینوں کا، وہ خاموش ہیں۔ انہوں نے کہا بولتا کیوں نہیں تم؟ انہوں نے فرمایا کہ دیکھو بات سنو، 80 سال پورے تمہارے سوالوں کے جواب میں حضور کی امت کو سکھاتا رہا ہوں، آج مجھ سے پوچھنے آ گئے ہو تم ہیں؟ 80 سال تو یہ جواب میں نے لوگوں کو تعلیم کیے، لوگوں کو سکھاتا رہا ہوں، فرشتے آئیں گے یہ کہنا ہے، یہ کہنا ہے، یہ کہنا ہے، اور آج تم میرے سے پوچھنے آ گئے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک بہت بڑے محدث تھے، وہ جب ان کی وفات ہوئی نا جی تو قبر میں گئے تو فرشتوں کے سامنے یہی جو حدیث پاک میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں من ربوں کا ما دینوں کا، یہ حدیث ہی پڑھنی شروع کر دی، وہاں انہوں نے حدیث ہی پڑھنی شروع کر دی۔ تو میں صحیح بتاؤں یہ قبر کا جو معاملہ ہے نا یہ بھی بہت بڑا گھمبیر ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں سے دنیا سے بس بچ گئے تو بچ گئے، قبر کا معاملہ بھی بڑا سخت ہے بھائی۔ وہاں جو سوال جواب ہوں گے نا، ایسے نہیں سامنے شیطان کھڑا ہوگا، جب پوچھا جائے گا تیرے رب کون ہے تو وہ اشارہ کرے گا میری طرف، اپنی طرف کرے گا کہ میرا کہہ دو تم۔ بتائیں کتنا سخت معاملہ ہے وہاں بھی، اور بہت سخت آزمائش ہے، اور ہمیں فکر ہی نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ مولا مجھے دنیا میں بھی استقامت عطا فرما، اور جب قبر میں سوالات کے جوابات ہوں وہاں بھی مجھے استقامت عطا فرما۔ اور کریم آقا علیہ السلام جب کسی صحابی کی تدفین پر تشریف لے جاتے، وہاں حضور فرمایا کرتے تھے، آقا علیہ السلام فرماتے تھے اپنے بھائی کے لیے بخشش کی دعا مانگو تم، کیونکہ اب جو ہے نا اس سے سوالات کیے جائیں گے، ہیں جی، اور سوالات کیے جائیں گے اور اس کے آمنے سامنے کوئی بھی نہیں ہوگا۔ وہ آقا علیہ السلام صحابہ کو یہ حکم فرماتے تھے کہ تم قبر پر ٹھہرے رہو اتنی دیر، یعنی کہ اتنی دیر ٹھہرے رہو جتنی دیر وہ سوالات کر کے فارغ ہو جائیں۔ ایک آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں، انہوں نے دنیا سے روانگی کے وقت اپنے بچوں کو کہا تھا میری قبر پر تم نے اتنی دیر ٹھہرنا ہے تدفین کے بعد جتنی دیر اونٹ جو ہے وہ نہر کر دیے جائے اور اس کا گوشت جو ہے وہ تیار کر کے تقسیم کر دیا جائے، اتنی دیر تم نے میری قبر پر ٹھہرنا ہے تاکہ فرشتے جب میرے سے سوال جواب کرنے کے لیے آئیں تو میں تمہاری وجہ سے انسیت حاصل کرتے ہوئے مجھے ہمت رہے میں ان کو ٹھیک ٹھیک جواب دے سکوں۔ سمجھ آ رہا ہے مسئلہ؟ نہیں آ رہا؟ ہاں، تو اس لیے یہ بڑا سخت معاملہ ہے، اس کو جو ہے نا وہ سنجیدہ لینا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا چاہیے مولا ہمیں قبر میں بھی استقامت عطا فرما۔ امام گزرے ہیں بہت بڑے حضرت سیدنا ثابت بنانی رحمہ اللہ، یہ حلیۃ الاولیاء میں بھی یہ بات امام ابو نعیم نے نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت جو ہے نا ثابت بنانی جب ان کی وفات ہوئی نا تو ان کی وفات کے بعد ان کی قبر کے پاس کسی کی قبر کھودنے لگے تو ساتھ میں ان کی قبر کی دیوار گر گئی،
انہوں نے کیا دیکھا، حیران رہ گئے، ان کی قبر کے اندر جو ہے وہ یہ قبر کے اندر کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ سلام پھر انہوں نے پوچھا ان سے قیامت آ گئی ہے؟ انہوں نے کہا قیامت تو نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جا پھر اپنا کام کر، نماز میں خلل ڈالتے تم۔ وہ بندہ سیدھا ان کے گھر آیا، ان کی زوجہ محترمہ سے پوچھا کہ کیا معاملہ تھا ان کا۔ انہوں نے کہا اور تو کوئی معاملہ نہیں تھا، رات کو نماز پڑھتے پڑھتے جب تھک جاتے تھے تو اس وقت دعا کرتے تھے، مولا تو نے اپنے نبیوں کو اجازت دی ہے قبر میں نماز پڑھنے کی، تو میں بھی تو ان کا غلام ہی ہوں نا، مجھے بھی اجازت عطا فرما دے۔ اب بتائیں جو غریب یہاں نہ پڑھتا ہوگا آگے کہاں پڑھتا ہوگا، آگے کہاں اس کو شوق پیدا ہوا۔ اب جس بندے نے جا کے وہاں نماز کی نیت باندھ لی ہیں، بزرگ فرماتے ہیں کہ بندہ مومن جو نمازی ہو نا، نماز یہاں پڑھنے والا ہو، جب وہ قبر میں جاتا ہے نا تو فرشتے آ کے پوچھتے ہیں، اس کو وقت عصر کا دکھایا جاتا ہے، سورج ڈوب رہا ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ جب فرشتے آ کے اس سے پوچھتے ہیں کہ من ربک کا، تیرے رب کون ہے، تو اس کی آنکھیں کھلتی ہیں، وہ آنکھیں کھلتے ہی فوراً کہتا ہے وہ ادھر یار سورج ڈوب رہا ہے، ٹھہر ذرا نماز تو میں پڑھ لوں۔ وہ نماز شروع کر دیتا ہے، فرشتے کہتے ہیں جو یہاں آ کے رب کو نہیں بھولا، نماز اسی کی پڑھ رہا ہے، تو پھر اس سے سوال کرنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ وہ چلے جاتے ہیں واپس۔ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ ہاں، اتنا بندہ بنا کے جائے اپنے آپ کو، کم از کم وہاں سوالات کے جوابات میں آسانی تو ہو۔ تو حضرت جو ہے نا سبحان اللہ، امام سیوطی رحمہ اللہ نے اس پہ بڑا زبردست کلام کیا۔ آپ فرماتے، حضرت عبداللہ بن عباس سے نقل کیا، آپ فرماتے ہیں جو بندہ قرآن پاک پڑھنے کا شوقین ہو، ہاں جی، اس کو قبر میں بھی قرآن پاک کا نسخہ دیا جاتا ہے باقاعدہ، یہ تو فارغ نہ بیٹھ قرآن پڑھتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس ہی سے ہی مروی ہے، بلکہ امام سیوطی رحمہ اللہ نے نقل کی ہے اس روایت کو بھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو بچہ قرآن پاک پڑھتا ہوا دنیا سے رخصت ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معمور کیا جاتا ہے کسی کو قبر کے اندر کہ اس کا جو جتنا قرآن پاک باقی رہ گیا ہے وہ اس کو تعلیم کر دیا جائے، قیامت والے دن جب یہ اٹھے تو قرآن پاک کا حافظ اور عالم اٹھے یہ بتائیں۔ اور امام سیوطی رحمہ اللہ نے نقل فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ بہت بڑے محدث تھے، عالم تھے، فقیہ تھے، ان کی وفات ہو گئی، وفات کے بعد کسی نے دیکھا کہ ان کی قبر جو ہے وہ بہت لمبی چوڑی وسیع ہے، اور ان کی قبر کی چاروں جانب جو کتابیں کتابیں پڑی ہوئی ہیں، کتابیں ہی کتابیں ہر طرف۔ تو کہتے ہیں کہ وہ حیران ہوئے، انہوں نے پوچھا یہ کتابیں؟ انہوں نے کہا جی میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی تھی مولا قبر کا اور حشر کا پتہ نہیں کتنا لمبا چوڑا دورانیہ ہوگا، تو یہ نہ ہو میں بیٹھا بیٹھا وہاں پریشان ہوتا رہوں، لیٹا لیٹا تھک جاؤں، تو مہربانی کرنا مجھے وہاں بھی کتابیں دے دینا تاکہ میں کتابیں پڑھتا رہوں تیرے حبیب کریم علیہ السلام کی شریعت حقہ کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ساری کتابیں عطا فرما دی ہیں، وہ یہ کتابیں میں یہاں پڑھتا رہتا ہوں۔ بتائیں جن لوگوں کو ذوق ہوتا ہے، یہیں پہ جہاں پہ یہ آپ آصف بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، یہیں پہ ایک سید صاحب جو ہے نا وہ دور دراز کے علاقے سے میرے پاس تشریف لائے تھے، اور وہ تھے بھی نابینا، اور اتنے بوڑھے تھے، ان جیسا بوڑھا یہاں پہ، ہاں یہ ہمارے حاجی افضل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی عمر کے تھے وہ بزرگ، سفید داڑھی ان کی، وہ نابینا تھے۔ تو وہ آئے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ دو بار بتایا کہ 3 بار بتایا انہوں نے کہ تفسیر ناموس رسالہ جو میری لکھی ہوئی ہے وہ ساری سن چکے ہیں۔ ایک بندہ رکھا ہوا ہے وہ مطالعہ سناتا ہے ان کو، ٹھیک ہے نا جی، وہ مطالعہ سناتا ہے، وہ کہتے ہیں اس کو پڑھ کے سنا بھی، کتاب پڑھ کے سناتا ہے۔ تو وہ مجھے وہ بزرگ جو ہے نا وہ سید بھی تھے، وہ بتانے لگے کہ میں نے تو یہ نیت کر رکھی ہے جب قبر میں جاؤں گا فرشتے آئیں گے نا میرے پاس تو ان کو کہوں گا مجھے تو وہ تفسیر سناؤ بھائی، سوالوں کے جواب بعد میں ہوں گے، پہلے مجھے وہ تفسیر سناؤ، ہیں اندازہ لگائیں۔ تو جس کو ذوق ہو نا، جس کو شوق ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی عطا فرماتا ہے۔ ہاں، یعنی کہ جیسے آقا علیہ السلام کا فرمان شریف ہے، جو بندہ صرف 40 حدیثیں پڑھ لے نا، 40 حدیثیں یاد کر لے، میں کہ 40 حدیثیں بھی وہ جن کے ساتھ میرے دین کو نفع ہو، ایسی 40 حدیثیں یاد کر لے، تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ قیامت والے دن جب اٹھے گا تو فقہا کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ مطلب یہ کہ یہ اتنا وہ پڑھ لے نا، یہ ابتدائیہ اس نے شروع کر لیا ہے، طالب علم بن گیا ہے، جب قبر میں جائے گا تو اس کے تعلیمی مراحل جو ہیں وہ سارے کے سارے پورے ہو جائیں گے۔ جیسے چھوٹے بچے جو ہیں ان کے لیے میرے آقا علیہ السلام نے، بلکہ آقا علیہ السلام نے اپنے شہزادے کے لیے فرمایا،
آقا علیہ السلام نے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی رضاعت کی عمر، چونکہ دودھ پیتے تھے آقا علیہ السلام کے شہزادے حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا وصال ہوا تھا، آقا علیہ السلام میں ان کی رضاعت جو ہے وہ جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذمہ لگائی ہوئی ہے، وہ ان کے دودھ پلانے کا انتظام فرماتے ہیں۔ بتائیں، اور جتنے بھی بچے جاتے ہیں ان کے متعلق اس طرح کی روایت ملتی ہے، تو بتائیں جو بچہ دودھ پیتا ہوا جائے ان کی رضاعت کی مدت پوری کی جاتی ہے، تو جو علم والا دودھ پی رہا ہو اور چھوٹ جائے، دنیا سے انتقال کر جائے، وفات پا جائے، تو اس کے تعلیمی مراحل کیوں نہیں پورے کیے جائیں گے وہاں پہ؟ جی اب بتائیں نا، جو پڑھتا ہوا یہاں سے چلا جائے الحمدللہ ولی یہی اور چلا جائے سیدھا قبر میں، تو فرشتے آگے سے شروع کریں گے، مربوں کا والی بات تو پھر نہیں پوچھیں گے نا اس سے، ہمیں بتا تیرے رب کون ہے، اس کو تو پھر آگے جو اس کی کتابیں رہ گئی ہیں وہی پڑھائی جائیں گی اس کو قبر میں۔ لیکن ایک بات ضروری ہے کہ اخلاص کے ساتھ پڑھ رہا ہو ہیں، جو بندہ یہاں رہتے ہوئے جس کو مطالعہ کرتے ہوئے جناب نیند آنی شروع ہو جائے، آگے پیچھے نیند نہ آئے، اس کو کتاب آتے ہی نیند آنی شروع ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ ذرا شیطان کے ساتھ رابطہ کام کر دے، جو اس کو عین کتاب کھولتے وقت اس کو تھپکی دیتا، چل بھی پوت سو جا تو ستا رہ بھائی تو۔ سچی بات ہے، جو کہتے ہیں نا کہ مولوی تو فارغ روٹی کھاتے رہتے ہیں، ایک بندہ مجھے کہنے لگا جی آپ کے تو مزے ہیں بھائی جی، ویلیاں روٹیاں توڑتے ہیں آپ۔ میں نے کہا جس طرح کی روٹیاں فارغ یعنی کہ خالی میں کھا رہا ہوں نا، اس طرح کہ تو ایک ہفتہ میرے ساتھ گزار لے، میں نے کہا تو ایمبولینس پہ جائے گا یہاں سے، کہ نہیں سمجھ آیا؟ ہاں، لوگ پتہ نہیں ایسے سمجھتے ہیں کہ مولوی فارغ، انہوں نے جو کسی کو فارغ دیکھ لیا ہے تو وہ سمجھتے ہیں سارے ہی ایسے پڑے ہوئے ہیں۔ تو اپنے اندر ذوق پیدا کریں مطالعہ کرنے کا۔ ایک بہت بڑے عالم تھے، ان کا شاگرد ہے، کہنے لگا جی وہ مجھے مطالعے کا تو شوق ہے لیکن کوئی کتاب بتائیں نا میں پڑھوں۔ انہوں نے ایک کتاب بتائی، اس کی جلدیں 20 تھیں۔ کون سی جلدیں تھیں؟ کتنی جلدیں تھیں؟ 20 جلدیں تھیں۔ وہ شاگرد کہنے لگا استاد جی کوئی چھوٹی کتاب بتائیں، اتنی بڑی کتاب تو پھر آپ نے، میں کہ بچوں تجھے کہا کس نے طالب علم بن جا ہیں؟ انہوں نے کہا جس کو 20 کتابیں جو ہیں 20 جلدیں ہیں، ایک کتاب کی 20 جلدیں بڑی لگ رہی ہیں، تو کہتے ہیں اس کو تو طالب علم ہونے نہیں چاہیے، پھر وہ کوئی اور کام ڈھونڈے، کوئی اور کام کرے۔ پھر آج میں سچی کہہ رہا ہوں، کتنے سارے ہمارے دوست تھے جن کے سرہانے کی طرف کتابیں پڑھی ہوتی تھیں، رات کو کتابیں پڑھتے پڑھتے سوتے تھے، سویرے اٹھتے تھے پھر کتابیں پڑھنی شروع کر دیتے تھے۔ جس دن سے یہ موبائل آیا یہ منحوس، اس نے ایک شے چھین لی ہے ان سے، ایک شے لے لی ہے، کتابیں دور ہو گئی ہیں، اب سرہانے کتابیں نہیں ہوتی ان کی۔ امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سرہانے جو ہے نا وہ کتابیں پڑھی ہوتی تھیں، 30 علوم پر مشتمل کتابیں، 30 علوم، چچا کتنی؟ 30 علوم پر مشتمل کتابیں ہوتی تھیں آپ کے سرہانے، جی ادھر کتابیں ادھر کتابیں ادھر کتابیں، اس طرح کر کے۔ تو آپ رات کے آپ نے 3 حصے کیے ہوئے تھے، ایک حصہ عبادت کے لیے، ایک حصہ نیند کے لیے، ایک حصہ مطالعہ کے لیے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت آپ ذرا کو سونے کا دورانیہ بڑھا دیں۔ آپ فرماتے تھے کہ یار آقا علیہ السلام کی امت جو ہے نا یہی اعتماد کر کے سوئی ہوئی ہے کہ محمد جو ہے ہمارے دینی مشکلات کا حل ڈھونڈے گا، اگر میں بھی سو گیا تو پھر اس قوم کا کیا بنے گا بیچاری کا، وہ تو میرے پہ اعتماد کر کے سوئے ہوں۔ آج کل کے علماء کو میں صحیح کہہ رہا ہوں، فکر پیدا کرنی چاہیے اپنے اندر درد پیدا کرنا چاہیے۔ حضرت امام ہیں بہت بڑے، جی وہ فرماتے ہیں، خود فرماتے ہیں کہ جب ہم جو ہے نا پہلے ہنستے بھی تھے، کھیلتے بھی تھے، سارا کچھ کرتے تھے، مزاح بھی کرتے تھے، کہتے ہیں جب سے حضور کی امت جو ہے نا ہمارے پیچھے چلنا شروع ہوئی ہے نا، کہتے ہیں پھر ہر شے ہم سے چھن گئی ہے، نہ ہمیں ہنسی آتی ہے، نہ ہمیں نہ کھیل کی طرف کوئی توجہ جاتی ہے، نہ ہمیں مزاح سوچتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہوئی نا کہ اب تو ہمیں فکر لگ گئی لوگ ہمارے پیچھے ہیں، اگر ہم نے اپنا قبلہ سیدھا نہیں کیا تو ان کا قبلہ کیسے سیدھا کریں گے؟ ہم نے خود ہی ہدایت کی راہ نہیں اپنائی تو ان کو ہدایت کی راہ کیسے دکھا پائیں گے پھر؟ تو اس لیے کیا وہ وقت ہے یار، ہر گھر کے اندر کتابیں ہوتی تھیں۔ آپ اندلس کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں نا، ہر گھر، وہ جو کسان ہوتے تھے نا ان کے گھر میں بھی کتابیں ہوتی تھیں، کتب خانہ ہوتا تھا کسان کے گھر میں۔ یار گلی میں بیٹھ کے کچھ جوتے گانٹ رہے ہیں نا، جوتے گانٹ رہے ہیں، جوتے گانٹنے والے کے پاس کتنا سامان ہوگا؟
لیکن اس کی دکان جو ہوتی تھی وہ کتابوں سے بھری ہوتی تھی مطالعہ کے لیے، اور اپنا سامان ان کا نیچے پڑا ہوتا تھا۔ اس طرح کے مطالعے والے لوگ تھے۔ جوتے گانٹھنے والے ہیں جی، کمہار ہیں، ہنڈیا بنانے والے ہیں، بازار میں بیٹھے ہوئے ہیں، کتابیں پڑھی ہوئی، ہدایت شریف کھول کے جناب پڑھ رہے ہیں، سامنے لوگ آ کے سبزی خریدنے والے لوگ سبزی لینے آ رہے ہیں، وہ کتاب پڑھ رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہاں جن کا کام ہے وہی نہیں پڑھتے، مدرسے والے نہیں پڑھتے، تو پھر ایسے سے یہی ہوگا، کتابیں ہم سے ناراض ہو جائیں گی۔ پھر آج کتنے سارے میرے پاس کتنے سارے مولوی آئے، میں فتاوی رضوی شریف ان کے سامنے رکھتا تھا، میں نے کہا یار یہ تو پڑھ کے دکھا دو مجھے کیا لکھا ہوا ہے، جواب ہے۔ اب جس بیچارے کو اردو نہیں آ رہی، عربی کہاں آئے گی اس کو؟ یہ نہیں کہ میں کو فتاوی رضوی شریف کا کوئی مشکل مقام نکال کے ان کے سامنے رکھتا تھا، ایسے ان کو کہا یار یہ پڑھ کے ذرا سناؤ نا کیا لکھا ہوا ہے، نہیں پتہ ان کو، اردو سے واقفیت نہیں رہی تو باقی عربی کہاں پڑھیں گے وہ۔ میں نے پہلے بھی یہاں بتایا تھا آپ کو، ایک مولوی کا مجھے فون آیا، مولوی بھی کوئی ایسا چھوٹا موٹا مولوی نہیں تھا، اچھا تکڑا مولوی تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ کوئی نامراد فلمیں دیکھتا رہا ہندوستان کی، اس فلم میں بار بار بت کو پکارتے تھے، تو وہ اس کی زبان پہ چڑھ گیا، اس کی زبان پہ چڑھ گیا وہی جملہ، بت کی پوجا والا، وہ بت کو پکارنے والا، اے فلاں اے فلاں، ہم یا اللہ کہتے ہیں، اس طرح اس کی زبان پہ وہ جملہ چڑھ گیا، اس بت کو پکارتا تھا۔ ہاں جی، سویرے وہ کہتے جی جب میں اٹھوں تو وہی جملہ میری زبان پہ، شام کو سونے لگوں تو وہی جملہ میری زبان پہ، کوئی بھی بات ہو تو وہی جملہ میری زبان پہ۔ جس طرح پہلے کوئی بچہ گرتا تھا تو زبان سے کیا نکلتا تھا؟ بسم اللہ نکلتا تھا، نہیں نکلتا تھا؟ آج کل ان کے منہ سے آؤچ نہیں کر رہا ہے، بتائیں۔ ایک دو دن باہر کھڑے ہوتے، ایک لڑکا ایسے گرنے لگا تو اس کے منہ سے آؤچ نکل، میں کہا یہ آؤچ کیا بلا ہوتی ہے؟ کہتے یہ جب گرنے لگے یا کوئی چوٹ لگ جائے تو پھر پڑھتے ہیں، بتائیں۔ اس کی زبان پہ یہی جاری ہو گیا۔ اب جب وہ نامراد قبر میں جائے گا، اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ دعا ہے ہماری کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ اس کا ایمان سلامت رہے، جب قبر میں جائے جا کے فرشتے پوچھ لیں تو اس کی زبان سے یہی نکل گیا تو کیا بنے گا بتاؤ بھائی؟ تو بالقول ثابت جو ہے نا، اللہ تعالیٰ ثابت قدمی عطا فرماتا ہے، یہ دنیا میں جو ثابت قدم رہے اسی کو وہاں عطا ہوتی ہے۔ یہاں جو ہے نا کبھی ادھر منہ اٹھا کے بھاگ جائے، کبھی ادھر منہ اٹھا کے بھاگ جائے تو وہ ثابت قدمی نہیں آتی پھر اسے۔ ہمارے کتنے ائمہ یار، انہوں نے، ایک خاتون ہے محدث ہیں بہت بڑی، انہوں نے ایک کتاب لکھی، کتاب لکھ کے نا آخر میں پتہ کیا لکھا انہوں نے کہا کہ غلطی رہ گئی ہو تو مجھے معاف کرنا، میں ایک ہاتھ سے اپنے بیٹے کا پنگوڑا جھلاتی تھی اور ایک ہاتھ سے میں کتاب لکھا کرتی تھی، اس سے بڑھ کر ہماری مصروفیت ہے، مصروف ہیں بھلا۔ کتنے سارے دوستوں کو میں یہاں کتابیں مفت دیا کرتا تھا، کتابیں دیتے تھے ان کو، یہ پڑھنا جی، سال بعد 2 سال بعد وہ مقدس اوراق آتے تھے نا، ان میں وہ کتابیں ہماری واپس آ رہی ہوتی تھیں، بتائیں۔ مقدس اوراق میں لو جی پھینکا ہو مسجد میں جا کے، یہاں سے شکر ہے ہم دیکھ لیتے تھے، یہاں سے نکال لیتے تھے، یہاں سے دور لے جاتے ہوں گے وہ تو لے جاتے ہوں گے، پھر کہیں اور ہی ڈال جاتے ہوں گے۔ تو یہ ایک انتہائی افسوسناک بات ہے یار، کوئی مومن جو ہے نا وہ کتاب سے پرے کیسے رہ سکتا ہے؟ جس قوم کی اصلاح کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کو کتاب نازل فرمائی ہے یار، کتاب نازل فرمائی، جیسے اللہ تعالیٰ نے حبیب کریم میں اقرا، حبیب پڑھیں، پہلی وحی کا پہلا لفظ اقرا آ رہا ہے، پڑھیں، وہ قوم نہیں پڑھ رہی، بتائیں، وہ قوم نہیں پڑھ رہی، تو کون کیا بنے گا اس قوم کا پھر؟ اس لیے کوئی بھی بندہ جو ہے نا وہ مطالعے سے خالی نہ رہے، کتاب اپنے سراہنے ضرور رکھے۔ یہ موبائل کی ریسرچ، فیس بک کی ریسرچ کو چھوڑیں، سچی بات ہے، اتنے گھنٹے رات کو فیس بک دیکھتے رہتے ہیں، وہ جی فلانی خبر آ گئی تو ڈھمکانی ہو گئے، کوئی فائدہ نہیں ہے ان کے پڑھنے کا، وہ جھوٹے کذاب دجال بیٹھے ہوئے پتہ نہیں کیا سے کیا پھیلاتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے اگر ایمان چاہیے نا، ایمان چاہیے تو پھر کتابوں کی طرف آ جائیں، سچی بات ہے، اس بک کو چھوڑ دیں، وہ جو فیس بک ہے نا، ہاں وہ فیس ہی ٹھیک نہیں ہے اس کا، نہ ہی بک ٹھیک ہے وہ، ہاں اصل کتاب جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اپنے حبیب کریم علیہ السلام پر، وہ پڑھیں، سچی خبریں ہیں۔ قصہ پڑھنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے میں احسن القصص، میں سب سے خوبصورت ترین قصہ اس قرآن میں، خبر پڑھنا چاہتے ہیں تو سب سے اچھی خبریں قرآن میں، آپ پڑھیں گے تو آپ کو وارے نیارے ہو جائیں گے، میں واللہ کہہ رہا ہوں، مذاق نہیں کر رہا۔ اور اس سے برکت پتہ کیا ہوگی؟ حضرت سیدنا
عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ مبارکہ میں ایک بندہ جو ہے وہ حضرت عمر کے پاس آیا، کہنے لگا جی کچھ دے دیں، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بیت المال سے کچھ دے دیا۔ کچھ عرصے بعد پھر آیا وہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھائی تم کماتے نہیں ہو، تم بیت المال کے ہی بس بیٹھے رہو گے کہ جو ملے گا وہی کھا کے دوبارہ لینے آ گئے۔ ایسے آپ نے کوئی تھوڑا سا اسے کہہ دیا، اس کے بعد وہ بندہ نظر ہی نہیں آیا۔ ایک عرصے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے دیکھا، میں یار تم دوبارہ آئے نہیں۔ انہوں نے کہا جی آپ نے ڈانٹا تھا، میں نے آ کر گھر میں قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ ایسے بیٹھ کے گھر میں قرآن پاک پڑھتا رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، اللہ نے اتنا مجھے رزق گھر بیٹھے ہوئے عطا فرما دیا ہے کہ اب میں محلے والوں کو بھی بانٹتا ہوں، لوگوں کو بھی دیتا ہوں۔ یار یہ کتاب ہے، رات کو پڑھتے پڑھتے سوئیں، سورہ ملک شریف پڑھتے ہوئے سوئیں۔ جی ہمارے ایک بزرگ ہیں بڑے ہی عزیز، انتہائی قریبی، وہ مجھے بتانے لگے، کہنے لگے کہ میں جب چھوٹا سا تھا بالکل، تو رات کو ان کی اماں کہتی تھیں سورہ ملک سنا دو، سورہ یاسین سنا دو۔ یہ مقصود تو بچوں کو عادت بنانا ہوتا تھا نا ان کی، تو کہتے ہیں ہماری اماں کہتی تھیں کہ سورہ ملک سنا دو، سورہ یاسین سنا دو، تو کہتے ہیں کہ وہ سنانا شروع کرتے تھے۔ کہتے جب سناتے بچے تھے، نیند آ جاتی تو کوئی 10 منٹ بعد، آدھے گھنٹے بعد ان کی اماں اٹھاتی، تو کہتے ہیں جہاں وہ چھوڑتے تھے وہیں سے شروع کرتے تھے، جہاں وہ چھوڑتے تھے وہیں سے شروع کرتے تھے۔ یہ کتاب قرآن پاک پڑھتے ہوئے اگر مر جائیں ہم، جی تو پھر فرشتے آ کے اٹھائیں تو پھر وہیں سے ہم شروع کر دیں جہاں روکا تھا ہم نے، تو بتائیں کیا مزے والی بات ہوگی یار۔ تو یہ تبھی نعمت حاصل ہوگی بالقول ثابت والی کہ قبر میں ہم ثابت قدم رہیں گے، تبھی ثابت قدم رہیں گے جب ہم یہاں سیدھے کام کریں گے۔ تو بھائی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔